جتنے بڑے اسکالر بن جائیں، جتنا مرضی ہمارا ایکسپیرینس ہو، لیکن کسی شخص جو بات کرنے والا ہے اس کی بات کی اصل مراد اور منشا جو ہے وہ صرف ہم اس کے محتاج ہیں اس حوالے سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اصل میں اس کی مراد اور ایکسپلینیشن، یعنی اس سے میننگ وہ کیا ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک انسان کی بات ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بہت بڑی بڑی مثالیں اور بہترین مثالیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب کلام اللہ ہے، ایسا کلام کہ جس کو شاید پوری طریقے سے کمپریہینڈ، بلکہ شاید کیا بالکل کسی جس کو پوری طریقے سے کمپریہینڈ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کیریکٹرسٹک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیسے اللہ کے محتاج نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کلام اللہ کی ہے نا، کیا تو کلام میری ہو۔ تو ہم یہ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جب اپنی سپیچ ہوتی ہے تو ہماری سپیچ کو کوئی مس انڈرسٹینڈ کرے یا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کی بیان، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرے، تو ہمیں یہ بہت ناپسند لگتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے ورڈز کو خود ایکسپلین کرنے تھے، لیٹ می ایکسپلین مائی سیلف، ٹھیک ہے نا، مطلب آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو ایکسپلین می، آئی وانٹ مائی سیلف ٹو ایکسپلین مائی سیلف، رائٹ؟ میں اپنے آپ کو خود ایکسپلین کر سکتا ہوں، میرے جو الفاظ ہیں، میری جو کلام ہے، میری گفتگو ہے، اس کو ایکسپلینیشن مجھے خود کرنی چاہیے اور میں ہی کر سکتا ہوں۔ اور ہم میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کا اس حوالے سے محتاج ہے۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے کلام کی، تو ہم اس کلام کے مقصود اور اس کی منشا کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیلف سفیشینٹلی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہی ایکسپلین کریں گے کہ جب میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ورڈ اقیم الصلاۃ استعمال ہوا۔ جب اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، اب صلاۃ کو اگر آپ عربک لینگویج کی ڈکشنریز میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ صلاح کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں، میننگز ہیں، دعا بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے۔ تو اب اللہ نے جب اقیم الصلاۃ کہا کہ نماز قائم کرو، یعنی صلاۃ کو قائم کرو، تو اس صلاۃ سے مراد کیا، کون سی صلاۃ تھی؟ کیا وہ 5 وقت کی نماز تھی؟ کیا وہ دعا تھی؟ کیونکہ جیسے دعا کے لیے بھی ورڈ الصلاۃ استعمال ہوتا ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو صلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، لیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ہم ڈپینڈنٹ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ کے کلام کا مفہوم سمجھنا ہے کہ اللہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے۔ جب آپ نے یہ قرآن مجید اقیم الصلاۃ کہا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا مطلب ہے پیوریفیکیشن، صفائی، پاکیزگی، تو کیا اللہ جب کہتے ہیں زکوٰۃ دو، تو اللہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، یا اس سے مراد کچھ اور؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیں اللہ سے ہی سمجھنا ہے، وہ نہ میں سمجھا سکتا ہوں، نہ کوئی اور سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی عربک لینگویج کا ایکسپرٹ سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربک لینگویج ایک میڈیم ضرور ہے انڈرسٹینڈنگ کا، لیکن اٹ ڈز ناٹ ایکچولی ایکسپلین دا منشا اینڈ دا مراد آف دا متکلم، وہ متکلم کی مراد اور منشا نہیں سمجھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیسے ایکوائر کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ؟ اللہ سے ایکوائر کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ، اللہ سے گفتگو ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے بات کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اپنے کلام کو ایکسپلین کر دیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے وہ موڈیلٹیز بھی بیان کر دی ہیں، وہ موڈز بیان کر دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه ما يشاء، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں، انسان سے، بشر سے، تو اس کے 3 موڈز ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ان یکلمہ اللہ الا وحیا، وحی کے تھرو، ریویلیشن کے تھرو، او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے پردے کے پیچھے گفتگو فرمائی، ٹھیک ہے نا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن مجید میں موجود۔ او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء، اور تیسرا موڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرشتے کے ذریعے ریولیشن بھیجتے ہیں. ایک ریولیشن ہے جو ڈائریکٹ آتی ہے پیغمبروں کو، اور ایک ریولیشن ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر سے ڈائریکٹلی گفتگو اور کلام کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ ایک پیغمبر بھیجتے ہیں پیغمبر کے لیے. پیغمبر کا مطلب ہے پیغام رساں، یعنی جو پیغام لے کے آتا ہے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کے آیا کرتے تھے، تو کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی سے گفتگو کرتے ہیں. تو کسی بھی بشر سے، یعنی نبی سے اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. اب آگے ظاہر ہے ہمیں اللہ سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ اس طرح نہیں کر سکتے، تو ہمیں نبی کے تھرو جو ہے وہ اللہ کی مراد اور اللہ کی منشا کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہم نے لاسٹ ٹائم جو بہت زیادہ ایمفیسس اس بات پہ کیا کہ ہم نے یہ ایمفیسس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو اللہ نے ایکسپلین کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہم تک پہنچائیں، اور وہ اللہ ہی ایکسپلین کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شارح قرآن کون ہے، یعنی قرآن مجید کی مفسر کون ہے، قرآن مجید کا کومنٹیٹر کون ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شارح قرآن کہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہتے کہ یعنی شارح قرآن سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند سے یا اپنی مرضی سے جو ہے انٹرپریٹ کریں. نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی جو اللہ نے ڈائریکٹلی انٹرپریٹ کر دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں مل جائے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تعلیمات کے ذریعے وہ اپنے علم سے ایک بات کو سمجھ کے جو ہے وہ فارورڈ کر دیں اپنے اجتہاد کے ذریعے. اور نبی کا اجتہاد بھی وہی ہوتا ہے، یعنی نبی کے اجتہاد اور ہمارے اجتہاد میں فرق کیا ہے کہ نبی کا اجتہاد بھی ریولیشن کے قائم مقام ہے، وہ ایک میرا اور عامی اجتہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم تک پہنچا دے. تو شارح قرآن اصل میں اللہ کی ذات ہے، اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیٹیولی کہتے ہیں، ناٹ حقیقت میں نہیں بلکہ ریلیٹیولی، کیونکہ ظاہر ہے جو قرآن مجید کی جو شرح ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ملتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی تفسیر اور تبیین کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو پھر کیا ہر قرآن مجید کی آیت جو ہے اس کی تفسیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ یہ سوال. ہاں بھائی، کوئی جواب دے گا اس کا؟ کیا خیال آپ کا، ملتی ہے ہمیں؟ ملنی تو چاہیے نا. جو ہم نے اتنی ڈسکشن کی پچھلے سیشن کو اور اب تک کی ڈسکشن سے تو پتہ چلا کہ جب نبی کی ذمہ داری ہے اور نبی ہی اللہ کے حکم سے قرآن مجید کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، تو پھر ملنی تو نبی سے ہی چاہیے نا، کوئی اور کو کسی اور کو تو اس بات ملتا. جی آپ نے پہلے لیکچر میں فرمایا تھا کہ وحی کا پہنچانا اور سمجھانا یہ بنیادی دو ذمہ داری ہیں نبی. تو سمجھانے میں ظاہر ہے پھر جو بھی وحی جائے گی اس کو بیان کریں گے نبی. جی بالکل. چلیں بہرحال ڈسکشن بہت لمبی ہو جائے گی، میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں، ہمارا ٹائم کم ہے. اسے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے اس سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے وہ 2 ٹائپس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، 2 فارمز آف تفسیر جو نبی کی تفسیر ہے، یعنی وہ معانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے، یا وہ تفسیر یا وہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن جو کہ صحابہ تک پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ 2 ٹائپس کی ہے، وہ 2 فارمز کی ہے. پہلی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ابھی ایکسپلین کر چکے یا انڈرسٹینڈ کر چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی آیت کے میننگ کو ایکسپلین کرتے ایکسپلیسٹلی. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی جو آیت ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے سورہ انفال کی جو آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرنے، جہاد کی تیاری پر آپ ایمفسائز کر رہے تھے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے. تو جو قوہ کا لفظ ہے، قوت، کہ تم قوت کو تیار کرو یا اس کے پریپریشن کرو، اس کو تیار رکھو اللہ کے دشمنوں کے خلاف، تو آپ نے فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ رمی،
آپ نے فرمایا کہ قوت جو ہے یعنی یہاں پہ مراد اسٹرینتھ سے جو مراد ہے وہ رمی ہے. رمی کا مطلب ہے آرچری، یا آرچری بھی ہوتی ہے یعنی تیر اندازی، یا رمی سے ویسے مراد ویسے جنرلی ہوتا ہے پھینکنا، کسی چیز کو پھینکنا، یعنی ایسے ویپنز یا ایسی آرٹلری جو کہ بیسکلی فار ڈسٹنس کے لیے استعمال ہو، اس کو ہم رمی کہتے ہیں. اور مینلی اس زمانے میں چونکہ آرچری ہوتی تھی تو اس لیے آرچری سے آپ صلی اللہ اس کی ترجمہ جو ہے آرچری کی جاتی ہے. ویسے تو اس میں سلنگ شاٹ بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم غول الورا یا جو ہم اس طرح کی سے چیز، وہ بھی ظاہر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک آرچری کی ہی فارم ہے، مطلب تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ یہاں پہ قوت سے مراد آرچری ہے، یہاں پہ قوت سے مراد آرچری ہے، یہ رمی ہے، رمی، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہے وہ رمی سے مراد وہ بھی ہے، جب ہم لوگ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے تو رمی الجمار کرتے ہیں ہم نا، وہ پتھر پھینکتے شیطان، سٹوننگ کرتے ہیں، تو اس میں چونکہ پھینکا جاتا ہے تو اسی لیے اس کو بھی رمی کہتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسپلیسٹلی ایک آیت کی تفسیر کر دی. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس طریقے سے تفسیر ابن الرزاق کے اندر، تفسیر عبد الرزاق کے اندر یہ موجود ہے. اسی طریقے سے یہ روایت جو ہے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر جو ہے جامع البیان، ویسے تو اسے تفسیر طبری کہتے ہیں لیکن اس کا نام جامع البیان ہے، فی تأویل آی القرآن، اس کے اندر انہوں نے ایک اور اس کی ایک آیت ہے مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے، کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جس پر آپ نے انعام کیا، اور ایسا نہ بنائیے جو کہ مغضوب ہیں یا وہ جو گمراہ ہیں. تو مغضوب سے مراد جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ولا الضالین یہ جو گمراہ ہیں، ڈیوینٹس ہیں، اس طرح کا ہمیں نہ بنائیے. اب مغضوب سے مراد کون ہے اور گمراہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسپلین کر دیا. آپ نے فرمایا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور والضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہودی جو ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور عیسائی جو ہیں وہ گمراہ ہیں. یعنی یہ نہیں کہ دونوں ہی obviously یہ نیگیٹو ٹرمز ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ علماء نے بیان کیا کہ مغضوب اس لیے ان پہ اللہ کا غصہ اس لیے ہے، باقی ظاہر ان پہ بھی غصہ ہے، لیکن ان کو پرائمرلی they are subject to more criticism. اس کی وجہ یہ ہے ان پر تنقید اس لیے زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ یہودی جو تھے ان کے پاس علم تھا، اور وہ جان بوجھ کے گمراہ ہوئے. انہوں نے قرآن مجید کے یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہوں جو ان کو اللہ نے اپنی وحی بھیجی ان کی طرف تورات کی شکل میں، انہوں نے اس میں تحریف کی، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. جبکہ جو نصارہ جو تھے، جو کرسچنز تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس طرح کی جو جسارت نہیں کی. ان میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ڈیوینٹس ہیں، وہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں، مطلب وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، ان کو حق کی پہچان نہیں ہے. لیکن یہودیوں کو تو حق کی پہچان بھی ہے، جس کی وجہ سے بہرحال وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ وضاحت ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو ایکسپلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سے مراد، اب دیکھیں نا مغضوب والضالین کا تعلق تو لینگویج سے ہے، لیکن اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. یہ کس نے فیصلہ کرنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس سے؟ تو والضالین اور یہودیوں سے مراد یہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی. تو یہ جو ایکسپلیسٹ اور کلیئر کسی بھی ورڈ کا میننگ یا کسی آیت کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، یہ غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے یا صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به الرسول، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو رسولوں کو حکم دیتے ہیں. یعنی رسولوں کو اور جو رسولوں کے دین یا رسولوں کی جو آبلیگیشنز ہیں ان کی اور جو مومنوں کی آبلیگیشنز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے میسنجرز، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان میں سے کھائیے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کریں. اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم مومنوں کو بھی دیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اے مومنوں آپ پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھائیے. ٹھیک ہے نا. تو بتایا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا کہ ان 2 آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ ان 2 آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، یعنی میسنجرز کو
اور انسانوں کو جو سبجیکٹس ہیں میسنجر کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا ہے حلال الحرام کا، یعنی جو چیز نبیوں کے لیے حلال اور حرام ہے وہی چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے حلال اور حرام ہے۔ تو یہ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے کر دی۔ لیکن یہ تفسیریں موجود تو ہیں، یہ تفاسیر موجود تو ہیں، لیکن یہ ہیں بہت کم جو اس انداز کی ایکسپلیسٹلی ہیں، اور یہ تفاسیر حدیث کی کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے صحیح مسلم کا ریفرنس دیا ہوا ہے، اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر، پوری ایک تفسیر کا چیپٹر ہے جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر کو اکٹھا کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو مختلف جو ہے وہ حدیث کی کتب کے اندر تفسیر کے سیکشن کے اندر وہ مل جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہوتی، وہ سلیکٹڈ ورسز کی تفسیر، رائٹ؟ تو وہ محفوظ ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی اس کو جب ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں، تفسیر ہے اس کا جو دوسری فارم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی فرام دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ ایسی یعنی ایک تو تفسیر جو آپ نے کلیئرلی خود اسپیسیفکلی ایکسپلیسٹلی کر دی، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایکسٹریکٹ کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی جو ٹیچنگز اور اس کی تفسیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے خود ایکسٹریکٹ کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے اٹس آل اباؤٹ دا قرآن اٹسیلف، وہ قرآن مجید خود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، روزمرہ کی زندگی، اور آپ چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا، آیات نازل ہوتی، آپ پڑھ کے سناتے، وہ حالات ان کے سامنے ہوتے، صحابہ کے سامنے وہ سب کچھ دیکھتے، تو سب چیزیں اتنی کلیئرلی جب ان کے سامنے مینشن ہو رہی ہوتی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے خود ہی ایکسٹریکٹ کر کے بتا دیتے، سمجھ جاتے کہ اس آیت کا مفہوم بیسیکلی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویبلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کی، یعنی آپ کو اپنے ورڈز کے اندر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سورۃ الانفال کی مثال لے لیں۔ سورۃ الانفال کا مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ بدر میں صحابہ کا کیا ہوا، آپس میں اختلاف ہو گیا، جو سپوائلز آف وار ہیں اس کے حوالے سے، یعنی جو مال غنیمت ہے اس کے حوالے سے کیا ہوا، اختلاف ہو گیا۔ کسی نے، کچھ صحابہ نے زیادہ لے لیے، کچھ نے کم لے لیے، کسی کو ملا نہیں، جھگڑا ہو گیا صحابہ کا کہ بھائی جو مال غنیمت کے اندر جب ساروں نے جہاد کیا ہے، ساروں نے جنگ کی ہے، تو ساروں کو اس میں سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے، اور یہ حق ہے ظاہر ہے ان کا۔ تو جب اس سچویشن کے اندر جب یہ چیز سامنے آئی تو سورۃ الانفال کی اللہ نے اس حوالے سے آیات نازل کر دی، ٹھیک ہے نا؟ قل الانفال یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، سپوائلز آف وار کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ الانفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی یہ کسی کی پراپرٹی نہیں، کسی کی پوزیشن نہیں ہے، مال غنیمت میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، ان کی پسند کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی پسند اور اللہ کے نبی، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کو دینا چاہیں، زیادہ دینا چاہیں، کم دینا چاہیں، یہ سب ان کا فیصلہ۔ تو اس طرح کی جب آیات نازل ہوتی تھی، ظاہرہ جو بندہ اس انسیڈنٹ کے اندر موجود ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت کا مفہوم بیسیکلی یہ ہے، اور اس کا ورڈ یعنی جس طرح ہم وربلائز کرتے ہیں اس کو باقاعدہ ورڈز کے اندر، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے وہ چیز واضح ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے تھے، اور یہ جو سنت کی جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو صحابہ کی تو تفسیر آلموسٹ ہر آیت کے بارے میں مل جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آیت کی نہیں ملتی، صحابہ سے مل جاتی، کیونکہ صحابہ نے وہ بھی ملتی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بیان کی، لیکن زیادہ تر آپ کو ملتی ہیں کہ صحابہ خود بتاتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم بیسیکلی یہ ہے۔ تو صحابہ ظاہر ہے اس میں صحابہ اب سوال یہ پیدا ہے، اور یہ کافی زیادہ ہے، دس فارم آف تفسیر از ایکسیسو، یہ زیادہ تفسیر کی فارم ہے، یہ آپ کو زیادہ نریشنز ملتی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب صحابہ بھی ظاہر انسان تھے اور انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، رائٹ؟ اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد ایک ہیومنلی پروسیس ہے نا، انسانوں کا پروسیس ہے، جو انسان کوئی کام کرتے ہیں، ہے تو دینی
یعنی ایک سورس ہے اسلامک گائیڈنس کو جاننے کا، اسلامک رولنگز کو، لیکن ہے تو انسان کی اس میں ایفرٹ لگتی ہے نا. تو صحابہ سے بھی تو غلطی ہو سکتی تھی رائٹ. تو صحابہ کے آپس میں پھر اختلاف ہو جاتا تھا. صحابہ، ایک صحابی اس کا میننگ اللہ کے رسول کی انہی ٹیچنگز میں سے ایک میننگ یہ سمجھ رہا ہے، ایک میننگ کوئی اور سمجھ رہا ہے. تو پھر جب یہ اختلاف ہوتا، جب اس طرح کا ڈفرنس ہو جاتا ان انڈرسٹینڈنگ، تو پھر وہ کیا کرتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جہاں کے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اختلاف اس مسئلے پر ہو گیا تو آپ فیصلہ فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے، کلیریفائی کر دیتے کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے. تو صحابہ کو جب بھی کوئی مسکنسیپشن ہوتی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی، آپس میں اختلاف ہو جاتا یا کوئی چیز سمجھ نہ آتی جو آپ یا جس سے وہ ریلیٹ نہ کر سکتے، تو پھر وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کو کلیریفائی کروا لیتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کی تفسیر میں، اس پہ پورا انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک اسی پر ہے کہ صحابہ کی تفسیر میں اس لیے بہت کم اختلاف ہے. یعنی there is a very very minor difference in the تفاسیر of the صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بعد کے لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن صحابہ کی تفسیر میں بہت کم آپ کو اختلاف موجود ہے. اور اس میں ہم ڈسکشن کریں گے پھر اختلاف کیوں موجود، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا سورس ایک تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزیں کلیریفائی کروا لیتے تھے، تو پھر اختلاف کیوں ہوتا جو ہمیں ملتا ہے. تو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا فل اسی کے اوپر ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پرائمرلی جو ہے صحابہ کے ہاں اختلاف بہت کم ہے، اور جو اختلاف ہے بھی وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کی مثال صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد ان کے ایمان کے اندر شرک کی کوئی آمیزش نہیں تھی، یعنی شرک کی کوئی انگریڈینٹس، یعنی کسی بھی فارم میں شرک انوالو نہیں تھا، شرک کہہ رہا ہوں ظلم انوالو نہیں تھا، انجسٹس انوالو نہیں تھا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں ہوں گے، جو ان پیس ہوں گے، اور یہی گائیڈڈ لوگ ہیں. یعنی ایمان کے ساتھ انجسٹس کی کوئی نہ کوئی امیزش نہیں ہونی چاہیے، پیور ایمان ہونا چاہیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے. پریشان اس لیے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر بندے سے کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، چلے بہت بڑا ظلم نہیں لیکن چھوٹے لیول پر کسی کو کچھ ڈانٹ دیا، غلط بات کہہ دی، غصے میں غصہ نکال دیا، یا بعض اوقات بڑے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم میں سے تو پھر کوئی بندہ بھی امن میں نہیں ہے، کوئی بھی گائیڈڈ نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ہے لیکن اس میں ظلم ہے، انجسٹس ہے. تو صحابہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس سے مراد کیا، اس طرح تو ہم میں سے کوئی بندہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس یہاں پہ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں پہ مراد شرک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ اللقمان کے اندر جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے چھوٹے بیٹے شرک نہ کرنا کبھی، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا انجسٹ کام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، نہ کہ عام انجسٹس ہے. تو صحابہ کا جب آپس میں اختلاف ہو جاتا یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی یا پھر کوئی چیز میں کنفیوژن رہ جاتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کلیریفائی کر لیتے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کئی صحابہ یعنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر نہیں سیکھا کرتے تھے بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے تفسیر سیکھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ 70 کمپینینز کو بھیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ یتعلمون القرآن، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعلمون القرآن والسنہ، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ ایسے کمپینینز کو بھیجیں اپنے، جو ہمارے لوگوں کے پاس جا کے ان کو دین کی تعلیم دے سکیں، قرآن کی اور سنت کی، دونوں کی. اور یہاں سے اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ صرف قرآنک ٹیچنگز کافی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن تو سنت نے کرنی ہے، ہم بات کر چکے ہیں اس پہ. تو یعلمون القرآن والسنہ، ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو قرآن اور سنت کی ہمیں تعلیم دے سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کا انتخاب فرمایا
جس کے اندر حضرت انس بن مالک کے ماموں بھی تھے، حرام بھی تھے، اور ان کو قراء کہا جاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے ان کو قراء کہا جاتا تھا۔ قراء کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ کہتے تھے اس لیے ان کو قراء کہا جاتا تھا، یعنی قاری صاحب ہمارے ہاں نا عام طور پہ، کیونکہ قاری کی جمع ہے قراء۔ تو قراء کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بہت، یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھنے والے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو آج کل الیاذ باللہ قاری صاحب ہم تھوڑا سا معاشرے کے اندر ہم اس کو اتنا آنر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے اور آئی تھنک وی آر سیلوز ڈڈ ناٹ لیو ٹو دیٹ ایکسپیکٹیشنز ایز ویل۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا قصور بھی ہے قراء کا، کہ ہم شاید وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل نہ کر سکے جو ہم سے ریکوائرڈ تھیں کسی معاشرے کی، ہم اپنے آپ کو اس اچھے انداز تک پریزنٹ نہ کر سکیں، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال یعلمون القرآن، تو ان کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کو قراء اس لیے کہتے تھے کہ یقرؤون القرآن باللیل ویتدارسون، کہ ان کے یہ قراء اس لیے کہتے تھے کیونکہ راتوں کو کیا کرتے، یہ صحابہ 70 صحابہ انصاری صحابہ تھے مدینہ کے، یہ اٹھتے رات کو جب سارے لوگ سو رہے ہوتے اور قرآن مجید کی یہ تعلیم ایک دوسرے کو دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یتدارسون ایک دوسرے کو سکھاتے تھے قرآن مجید۔ تو صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کو سکھایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، اور یہی لوگ حضرت انس کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کیا کرتے کہ جنگلات میں جاتے، جنگل میں جا کے وہاں پہ لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں کاٹ کے اس کے بعد جا کے ان کو بازاروں میں بیچتے، اور لکڑیوں سے جو پیسے ملتے اس کا کھانا خریدتے، اور کھانا خرید کر کے یہ جو اہل صفہ تھے، اہل صفہ جو مدینہ کے فقراء صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، ان کو خاص طور پہ جو ڈیڈیکیٹڈ تھے، ڈیووٹیز تھے، اپنے آپ کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اللہ کے دین کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ جا کے محنت مزدوری کرتے، اور ان کا جو پیسے ملتے وہ ان سے کھانا کھلاتے۔ اور دوسرا کام کیا کرتے کہ مسجد کے اندر جو بڑے بڑے پکچرز بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے جو بیسنز بنے ہوئے تھے، ان کے اندر پانی دور سے جو چشموں سے بھر کے، یہ مختلف جو ویلز تھے، کنویں تھے، ان میں سے پانی بھر کے لاتے اور اس میں ڈال دیتے تاکہ لوگ وضو کر سکیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے موٹر والا کا سسٹم تو تھا نہیں، تو پانی جو ہے وہ کنووں سے لا کے بڑے بڑے بیسنز بنائے ہوتے تھے، اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر وہاں پہ لوگ مسجد میں آ کے وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ کام کرتے تھے، مطلب راتوں کو قیام کرنا، قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا، اور صبح کے وقت کیا کرنا، سوشل ویلفیئر کے کام کرنا۔ تو اسی لیے ان کو قراء کا ٹائٹل دیا تھا، یعنی قاری کا ٹائٹل ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا صحابہ کے درمیان۔ تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، اختلاف ہو جاتا، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تو جاتے اللہ کے رسول سے کلیریفائی کر لیتے۔ تو وٹ ڈو وی کنکلوڈ، کنکلوژن کیا ہے؟ 4 چیزیں کنکلوڈ کی ہیں شیخ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں دکتور مساعد الطیار کے نام سے۔ یہ جو میں آپ کو جو کانٹینٹ آپ کو پریزنٹ کی کتاب ہے مقدمہ اصول التفسیر، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے اس کا آپ کو بتایا بھی تھا اس کا، یہ مقدمہ اصول تفسیر، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ ہے، جو بیسیکلی انہوں نے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میتھڈالوجی ہے تفسیر کی، اس کے حوالے سے انہوں نے پریزنٹ کیا۔ تو دکتور مساعد طیار ایک بہت بڑے عالم دین ہیں سعودی عرب کے، اور اس ٹائم عرب دنیا کے تفسیر یا اس اصول تفسیر خاص طور پہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں نا، جو سب سے زیادہ جن کا نام ہے، یعنی جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس حوالے سے، ایکیڈیمک کنٹریبیوشنز، یہ ان کی کتاب ہے مقدمہ اصول تفسیر کے اوپر انہوں نے اس کی شرح کی ہے عربک لینگویج میں۔ تو اس کے اندر وہ یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان ساری احادیث کو، یہ ساری جو آثار ہیں، اس کو اگر ہم ڈسکشن کریں، یعنی اس کا انالیسس کریں، اور انالیسس کے بعد ہم 4 چیزوں پر پہنچتے ہیں، 4 کنکلوژنز نکال سکتے ہیں۔ پہلی کنکلوژن یہ ہے کہ there are some areas of the Quran which the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself explained in clarity۔ تو یہ تو obviously ہم نے بات کر دی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں قرآن مجید کے، کچھ تھوڑے ہیں لیکن ہیں ضرور، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کی، اس کی ایگزامپلس دیں۔ دوسرا ہے there are other areas which are generally explained in form of the Prophet sallallahu alaihi wasallam سنت کے فارم کے اندر generally اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے explain کی۔ Third کیا، the Prophet taught the foundations of deen to the companions, and therefore in case the Sahaba did differ in their understandings, it was primarily in minor issues and detailed matters but not in principle۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ صرف اپنی لائف، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایکسٹریکٹ کرتے تھے تفسیر کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنیادی اسلام کی فاؤنڈیشن سکھا دی تھی، پرنسپلز بیان کر دی تھی، جن کی روشنی میں
صحابہ جو ہے ان تفسیر کو انڈرسٹینڈ کر لیتے تھے اور اس نتیجے تک پہنچ جاتے تھے جو نتیجہ اللہ کی مراد ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر کوئی اختلاف ہو جاتا اس میں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گائیڈنس میں اس کی وضاحت کر دیتے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ the صحابہ did their own اجتہاد as well and were permitted to do so but because they did not differ in principle, کیونکہ ان کے اصول ایک تھے, ان کی فاؤنڈیشن ایک تھی اور ان کا سورس آف تفسیر ایک تھا, سورس آف نالج ایک تھا, اس لیے بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر یعنی مائنر ایشوز کے اندر تفاصیل کے اندر ہمیں ان کا اختلاف تو ملتا ہے, لیکن میجر ایشوز میں صحابہ کے ہمیں کوئی بھی اختلاف نہیں ملتا, نہ ان کے اپروچ میں نہ ان کے پرنسپلز میں. تو اسی وجہ سے صحابہ کی جو تفسیر ہے وہ موجود ہے اور صحابہ کی تفسیر آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سٹینڈرڈ کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم مزید آگے ڈسکشن کریں گے. تو یہ 4 کنکلوژنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی. تو ایک خلاصہ اس بات کو آپ آسان الفاظ میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ کلیئر اور ایکسپلیسٹ تفاسیر ہیں واضح جو آپ نے خود کر دیں, اور کچھ ایسی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے صحابہ نے ایکسٹریکٹ کی جنرل پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور بیسک وہ والے پرنسپل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھے تھے, اور پھر اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اس کی کلیئرٹی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی یا دوسرے بڑے صحابہ سینئر صحابہ وہ کر دیتے. اور یہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں, اصل میں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل بھی دیتا کہ بڑے صحابہ جو تھے جیسے عمر بن خطاب ہو گئے, یہ اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ جو چھوٹے صحابہ تھے ان سے بعض اوقات ان کی کریکشن بھی کرتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں یہ والا ہے, تو آپس میں ان کی ایک ڈسکشن چلتی رہتی تھی اور پھر وہ ظاہرہ پوچھتے تھے اچھا کیوں ہے, تو پھر وہ بتاتے ہیں اس کی یہ ریزنز ہیں. تو اسی لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو دین اگین دس از آج کا جو ہے کنکلوڈنگ کوسچن جو ہے ہمیشہ کی طرح لاسٹ ٹائم کی طرح, سوری ناٹ ہمیشہ کی طرح بٹ لاسٹ ٹائم کی طرح ہم نے ایک کوسچن کیا تھا کہ ڈز دس گیو ایوری انڈیویجول دا رائٹ ٹو انٹرپریٹ دا قرآن آن ہز اون. جب صحابہ نے انٹرپریٹ کیا تو اگر ہم وہی پرنسپلز جو صحابہ کے پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ لیں تو ہم کیا قرآن مجید کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب اس پہ ذرا غور کیجیے گا انشاءاللہ. یہ کوسچن انشاءاللہ ہم اگلے میں ڈسکس کریں گے. تو ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ اور مزید ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کو, اب صحابہ کی جو تفسیر ہے اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر ہماری تفسیر کی طرح نہیں, ویسے یہ آپ سمجھ لیں اس سوال کا جواب ہی ہے بیسیکلی, لیکن چلیں کوئی نہیں, اس پہ آپ بھی غور کیجیے گا, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ سے میں سمجھ سکوں انشاءاللہ, سیکھ لیں. صحابہ کی تفسیر جو ہے وہ عام لوگوں کی تفسیر سے کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ریولیشن کے سبجیکٹ تھے. یعنی جو ریولیشن کس کی طرف آیا, صحابہ, یعنی ریولیشن اللہ نے جب بھیجی تو وہ کون تھے جو بیسکلی اس کے امیڈیٹ ریسیپینٹس تھے, یعنی وہ لوگ جو وحی کو قبول کرنے والے تھے, جن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی قرآن نازل کر رہے تھے, تو وہ صحابہ تھے. ٹھیک ہے, اسی لیے صحابہ کو ہر آیت کا پتہ ہوتا تھا کہ کہاں پہ نازل ہوئی, کس کے لیے نازل ہوئی. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بڑا مشہور قول ہے, آپ نے فرمایا والذی لا الہ الا الہ غیرہ, اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, ما نزلت آیت من کتاب اللہ, کوئی آیت اللہ کی کتاب کی نازل نہیں ہوتی, الا وانا اعلم فی من نزلت, مگر یہ کہ مجھے پتہ ہے اس بارے میں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی, وَأَيْنَ نَزَلَتْ, اور وہ کہاں پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے واللہ کسی جگہ بھی اگر اللہ کے رسول اس آیت کے بارے میں کسی کی علم ہوتا کہ فلاں بندے کو اس آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس جگہ پہ نازل ہوئی, تو میں اس صحابہ کے پاس جا کے اس کو ایکوائر کر لیا کرتا, یا میں اس کے لیے یہ کروں کام. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن کی مجید کی ایک آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی. تو obviously because he was observing, وہ اللہ کے رسول کے یہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی, یعنی اب ایک بندہ جو اس طرح انوالوڈ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے, وہ قرآن مجید کے ان معانی کو اور ان تفاسیر کو سمجھ سکتا ہے, اس بیان کو سمجھ سکتا ہے جو اللہ کا مقصود ہے, جو اللہ چاہتے ہیں ڈیلیور کرنا. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت دیکھ لیں, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم اچھا یہ تو ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ابو طفیل کہتے ہیں کہ شہدت علی یخطب, میں نے ایک دفعہ حضرت علی کا ایک خطبہ اٹینڈ کیا, ایک سرمن اٹینڈ کیا. وهو یقول, حضرت علی کہہ رہے تھے سلونی, مجھ سے سوال کرو. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا
اللہ کی قسم تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. وسلونی عن کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو. فواللہ ما من آیت، اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں، الا وانا اعلم ابی لیل نزلت او بنہار ام بہار او بنہار سوری، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو مگر مجھے یہ پتا ہے کہ کیا وہ رات میں نازل ہوئی یا صبح کے ٹائم، کیا کسی پہاڑ پہ نازل ہوئی یا کسی پلین ایریا میں نازل ہوئی. تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے انہوں نے تفسیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایکسٹریکٹ کیا، اور ایکسٹریکٹ کرنے کو نکالا یعنی اخذ کیا، اور اخذ کرنے کے بعد ان جنرلی پرنسپلز میں، اور کیونکہ آلریڈی ان کے پاس یہ چیز تھی کہ ان کی جو ہے ٹیچنگز کے اندر جو ہے یہ چیز موجود تھی، یعنی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک پرنسپلز بیان کر دیے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کی لائف کے اندر آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے، ہر آیت کے نزول کے وقت وہ موجود ہوتے اور ان کے سامنے وہ ساری چیزیں نازل ہو رہی ہوتی ایک ایک چیز. تو اٹ سیلف قرآن مجید کا جو نزول ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسباب نزول، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگر میرا خیال ہے موقع ملا تو ہمیں، کہ اسباب نزول کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، کیونکہ اسباب نزول کا مطلب ہے کاز آف ریویلیشن. کون سا ایسا انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی. تو وہ جب ایک بندے کو پتا چل رہا ہے کہ یار یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہو رہا ہے اور یہ نتیجہ نکل رہا ہے، تو obviously he can say کہ اس کا آیت کا مفہوم یہ ہے، رائٹ. تو جب صحابہ کو اتنی ڈیٹیل میں چیزیں پتا ہیں، وہ قرآن مجید کے جو شارح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہیں، ان کی لائف کا پارٹ ہیں، ان کے ہر کام میں شریک ہیں، اس قرآن مجید کی عملی تطبیق یا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا خود پارٹ ہیں، تو obviously صحابہ جو ہیں وہ اگر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ان کی ایکسٹریکشن کی، ان کی تفسیر کا سٹینڈرڈ ایک، یعنی ان کی تفسیر بیسیکلی ایک سٹینڈرڈ ہے. لیکن میں اور آپ جو ہیں ظاہر ہے اگر تو ہماری وہ ٹیچنگ صحابہ کی ٹیچنگ سے ہی ڈریون ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بات.